السلام علیکم۔ ایک شخص ہے، وہ جاتا ہے جیب میں 20 لاکھ روپے، شو روم والے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے آج میں نے گاڑی لینی ہے، مجھے گاڑیاں دکھاؤ۔ شو روم والا اس سے پوچھتا ہے بھائی کیسی گاڑی چاہیے؟ کہتا ہے 20 لاکھ روپے میری جیب کے اندر ہیں، مجھے کار چاہیے، اچھی سی کار ہو، آپ کے پاس موجود ہیں؟ شو روم والا کہتا ہے ہاں بھائی کافی کارز ہیں، آپ کے لیے بہت اچھی گاڑی مل جائے گی، بہت اچھی کار مل جائے گی۔ تو ایک کار اس کو پسند آ جاتی ہے، مختلف کاریں دکھاتا ہے شو روم والا، ایک کار پسند آ جاتی ہے۔ جب کار پسند آئی تو بندہ کہتا ہے کہ بھائی اس کی خوبیاں بتاؤ، اس کی خصوصیات بتاؤ۔ شو روم والا اپنی گاڑی کی خصوصیات بیان کرتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اس کی سپیڈ کتنی ہے، کتنی اجازت دیتی ہے گاڑی کہ ہم کتنی سپیڈ لگا سکتے ہیں گاڑی کی۔ تو شو روم والا کہتا ہے کہ اس گاڑی کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، اس گاڑی کی سپیڈ 260 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی ہے، آپ 260 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلا سکتے ہیں۔ بندہ بڑا خوش ہوا، 20 لاکھ روپے دیے اور گاڑی لے لی۔ موٹر وے پاکستان کی سب سے اچھا روڈ ہے، سب سے اچھی سڑک ہے، آتا ہے، گاڑی 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلاتا ہے۔ موٹر وے پولیس والے اس کو روکتے ہیں اور چالان کر دیتے ہیں۔ جب وہ چالان دیتا ہے تو بہت حیران ہوتا ہے کہ بھائی یہ دیکھیں یہ کیا ہوا، 260 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چل سکتی تھی، 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے میں نے چلائی، موٹر وے والوں کو کیا تکلیف تھی، انہوں نے میرا چالان کیا۔ خیر چپ ہو جاتا ہے، پھر آتا ہے اڈے پہ اکٹھا ہوتا ہے، بندوں کو بلاتا ہے، چیختا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے۔ بندہ بڑا حیران، لوگ پوچھتے ہیں بھائی کیا زیادتی ہوئی ہے، آپ ہمیں بھی بتاؤ۔ کہتا ہے زیادتی یہ ہوئی ہے کہ میں نے گاڑی لی ہے 20 لاکھ روپے کی، گاڑی بہت پسند آئی ہے، جب گاڑی والے سے میں نے پوچھا اس کی سپیڈ کتنی ہے، کہتا ہے کہ 260 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک چل سکتی ہے۔ میں آیا موٹر وے پہ میں نے 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلائی، موٹر وے والوں نے مجھے کہا آپ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زیادہ نہیں جا سکتے، تو آپ گئے ہیں، اس وجہ سے ہم آپ سے چالان کرتے ہیں۔ 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جانا ہمارے قانون کے مطابق، موٹر وے کے قانون کے مطابق منع ہے۔ تو سننے والے بھی حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں پھر مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سڑک، سب سے اچھی سڑک، سب سے اچھا روڈ موٹر وے ہے، موٹر وے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زیادہ کی اجازت نہیں دیتا، گاڑی 260 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اجازت دیتی ہے۔ اب دیکھیں میرے ساتھ دو میں سے ایک بندے نے دھوکہ کیا ہے، پہلا دھوکہ کیا ہے گاڑی والے نے، اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ دیکھیں پاکستان کے اندر کوئی بھی روڈ ایسا نہیں ہے جو موٹر وے سے اچھا ہو، جب موٹر وے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زیادہ اجازت نہیں دیتی، اس نے ایک 260 کلومیٹر فی گھنٹہ والی گاڑی کیوں بنائی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس نے دھوکہ کیا ہے، اس نے مجھے گاڑی دی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر اس نے 260 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی بنائی تو موٹر وے والوں کو کیا تکلیف تھی، انہوں نے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے قانون کیوں بنایا؟ ادھر موٹر وے والوں کا قانون 120 ہے، گاڑی والوں کا قانون 260 ہے۔ اب دیکھیں وہ کہتا ہے میرا الزام یہ ہے، میرے ساتھ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ گاڑی والوں نے بھی دھوکہ دیا ہے، موٹر وے والوں نے بھی دھوکہ دیا ہے۔ اب دیکھیں موٹر وے والے اور گاڑی والے یہ دونوں آپس میں ملے ہوئی ہیں،
ان دونوں آپس میں ملا کر لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بندوں کی ذہن کے اندر بات بیٹھ گئی، کچھ تو ہنسنے لگے، کچھ کے ذہن کے اندر بات بیٹھ گئی، ہاں بھائی زیادتی تو ہے نا، 260 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی اجازت دیتی ہے، موٹر وے والوں کو نہیں روکنا چاہیے۔ اگر موٹر وے والوں کا قانون ہے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلا سکتے ہیں، تو موٹر وے سے اچھا تو پاکستان کے اندر روڈ ہی نہیں ہے، تو ان کو 260 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار والی گاڑی نہیں بنانی چاہیے۔ بندوں نے کہا بات تمہاری ٹھیک ہے، قانون تمہارا ٹھیک ہے، اب ایسا کرو جج صاحب کے پاس چلے جاؤ اور ان سے کہو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ آپ کا فیصلہ کر دیں گے۔ وہ بندہ جاتا ہے دوسرے دن اور جج صاحب سے کہتا ہے جج صاحب میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی گئی ہے، میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، سکیمنگ ہوئی ہے، میرے ساتھ چیٹنگ ہو گئی ہے۔ جج صاحب پوچھتے ہیں بتاؤ تو صحیح چیٹنگ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے جج صاحب میں نے گاڑی لی ہے، 260 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی نے اجازت دی ہے، موٹر وے والوں نے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اجازت نہیں دی۔ اب دیکھیں موٹر وے والے اور گاڑی والے آپس کے اندر ملے ہوئے ہیں، ان دونوں کا مقصد یہی ہے کہ موٹر وے والے چالان کریں اور کمیشن ملے۔ جج صاحب کے ذہن کے اندر بات بیٹھ گئی، ان کا تو کام 24 گھنٹے یہی ہوتا ہے، تو وہ محسوس تو کر گئے کہ بندہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں ٹھیک ہے موٹر وے کے فلاں افسران کو طلب کیا جائے، گاڑی کے جو مالک تھا، گاڑی کی کمپنی کا جو مالک تھا اس کو بھی طلب کیا جائے۔ دوسرے دن پیش ہو جاتے ہیں، گاڑی والا بھی پیش ہو جاتا ہے، موٹر وے والا بھی پیش ہو جاتا ہے۔ جج صاحب پوچھتے ہیں ہاں بھائی تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے 260 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی بنائی، تمہیں پتہ تھا کہ پاکستان کے اندر 260 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کوئی گاڑی نہیں چل سکتی، کوئی روڈ ایسا نہیں ہے کہ گاڑی نہیں چل سکتی، تو تم نے 260 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی کیوں بنائی؟ تو وہ شخص کہتا ہے گاڑی کا مالک، وہ گاڑی کی کمپنی کا مالک کہتا ہے جج صاحب میرا جرم ہوتا تو اس وجہ سے ہوتا کہ میں پابندی لگا لیتا کہ 260 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلانی ہی چلانی ہے، میں نے تو گاڑی کو اتنا زیادہ پاور والا بنا دیا ہے کہ گاڑی 260 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک چل سکتی ہے، آپ کی مرضی 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلائیں۔ اب یہ ڈرائیور ہے، اسی کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ دیکھیں 120 کلومیٹر فی گھنٹہ موٹر وے اجازت دیتی ہے تو اسے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلانا چاہیے تھا، شہر کے اندر چلاتا 30-40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اس کو چلانا چاہیے تھا، اگر اور شہر کے اندر رش کے اندر چلاتا تو شاید اس کو 15 سے 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی کو چلانا چاہیے تھا تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، تاکہ نقصان نہ ہو۔ اب میں نے تو یہ کہا ہے کہ 260 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ چلا سکتے ہیں، اس سے کم چلائیں بہتر ہے، لیکن 260 تک گاڑی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر موٹر وے اجازت نہیں دیتی آپ موٹر وے پہ نہ چلائیں، کل سی پیک بن جائے گا، کل کوئی اور سڑک بن جائے گی، جو سڑک اجازت دیتی ہے تو چلائیں، نہیں تو نہ چلائیں۔ مجھ پہ جرمانہ تو تب ہوتا نا کہ جب میں کہتا کہ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کم نہیں آتی۔ جج صاحب کے کہنے لگے ٹھیک ہے تمہارے دلائل ٹھیک ہو گئے، تم نے واقعی اس کو منع تو نہیں کیا تھا نا، اس شخص کی غلطی ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے جج صاحب بات اب میری سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن مجھے یہ بات بتائی جائے نا کہ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زیادہ موٹر وے والوں کو کیا تکلیف ہے؟ موٹر وے والوں کو تکلیف کیا ہے؟ انہوں نے جان بوجھ کر یہ 120 کلومیٹر والا کیوں رولا بنایا ہوا ہے؟ تو موٹر وے والا جو افسر تھا وہ کہتا ہے جج صاحب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو سڑک ہے یہ سڑک 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زیادہ کی اجازت نہیں دیتی، اور اس کے بعد ایکسیڈنٹ کے زیادہ خطرے ہوتے ہیں، ہمارے لوگوں کے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، اس وجہ سے موٹر وے کا قانون ہے کہ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زیادہ نہیں چلانا چاہیے۔ تو جج صاحب اب فیصلہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی غلطی تمہاری ہے، انہوں نے 260 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تمہیں سسٹم دیا تھا، تمہیں کار دی تھی، تمہیں گاڑی دی تھی، تو تمہیں 260 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے
तुम्हें इजाज़त थी ना कि चलाते। अब देखें कि दोबारा चलाना था रोड पे, जब रोड पे चलाते तो रोड की भी इजाज़त लेनी थी ना। तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए था कि गाड़ी 260 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इजाज़त देती है और रोड 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इजाज़त देता है। तो उस वक्त गाड़ी चलानी चाहिए थी ना, उतनी चलानी चाहिए थी कि एक गाड़ी को समझते, एक रोड को समझते। गाड़ी 260 कहती है, रोड 120 कहता है। तो जब गाड़ी का भी मालूमात तुमने हासिल करनी थी, रोड की भी मालूमात तुमने हासिल करनी थी ना। तो इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। मोटरवे पे जब भी चलाओगे तो 120 से ऊपर चलाओगे। इन्होंने कहा कानून ठीक है, इनकी बात ठीक है, तुम्हें जुर्माना होगा। वो बंदा कहता है भाई जय साहब मेरी बात समझ में तो नहीं आई, लेकिन चलो ठीक है, आप जज हैं, आपकी बात मान लेता हूँ, आप ठीक ही कहते होंगे। वो चला जाता है। 2 दिन गुजरते हैं, 3 दिन गुजरते हैं। वो बंदा जा रहा है मोटरवे पे, अब न्यू सिरे से गाड़ी चलाकर 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जाता है और गाड़ी ठोक देता है, एक्सीडेंट हो जाता है, जख्मी हो जाता है, गाड़ी तबाह हो जाती है। कहता है हाँ भाई, लोगों के पास आता है, एक सड़क पे खड़ा होकर कहता है भाइयों मेरे साथ ज्यादती हुई है। लोग कहते हैं भाई आज फिर कौन सी ज्यादती होगी? कहता है ज्यादती इस वजह से हुई है कि गाड़ी मोटरवे वालों ने 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार बनाई है और मेरी स्पीड 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से थी। तो अब मसला ये हुआ कि गाड़ी इजाज़त देती है 260 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मोटरवे इजाज़त देती है, लेकिन मैं 100 किलोमीटर की रफ्तार से था तो इन्होंने मेरा एक्सीडेंट हो गया है। तो मोटरवे वालों ने ज़्यादा स्पीड रखी है ताकि लोगों का नुकसान ज़्यादा हो और गाड़ियाँ ज़्यादा बिकें, तो गाड़ी वालों से कमीशन लेते हैं। बात लोगों की समझ में आ गई, आधे हंसने लगे, आधे हैरान होने लगे कि यार ये वाकई बात हो सकती है। मोटरवे वालों ने 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कानून कैसे बनाया है? ये 60 कर देते तो लोगों के एक्सीडेंट तो कम हो जाते ना। तो उससे कहते हैं कि जाओ भाई जज साहब के पास जाओ, बहुत अच्छा फैसला करते हैं, जो भी बात करते हैं हक की बात करते हैं, सदाकत की बात करते हैं। तो आप लोग जाओ जज साहब से कहो कि भाई मेरा मसला ये हुआ, मोटरवे वालों ने मेरे साथ ज्यादती की है, मेरी गाड़ी का नुकसान अलग किया है, मेरी ज़ात का नुकसान अलग किया है, मेरी टांग टूट गई है, मुजरिम मोटरवे है। तो वो शख्स जाता है दूसरे दिन जज साहब के पास, जज साहब मेरे साथ ज़्यादती हो गई है। जज साहब पूछते हैं भाई अब फिर कौन सी ज़्यादती हो गई है? तो वो शख्स कहता है जज साहब बात सुने, मोटरवे मैंने गाड़ी ली है, मोटरवे पे चलाई है, गाड़ी कहती है कि 260 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आप चल सकते हैं और मोटरवे ये कहती है 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकते हैं। अब जुर्माना गाड़ी वाले पे भी डालें, अब जुर्माना मोटरवे वाले पे भी डालें। जज साहब कहता है कि फिर ये दोनों ने कही है जुर्माना किस चीज़ का? कहता है 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मैं जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। अब गाड़ी वालों को पता था कि जब स्पीड ज़्यादा होगी एक्सीडेंट होगा, तो उन्होंने जानबूझकर मुझे एक्सीडेंट का कहा है ना, कि उन्होंने इतनी स्पीड दे दी है कि लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की टांगें टूट रही हैं, लोग एक्सीडेंट के अंदर मर रहे हैं। फलान जगह पे एक्सीडेंट हुआ, 10 बंदे मर गए, वजह तेज़ रफ्तारी थी। तो जज साहब कहते हैं ठीक है, गाड़ी वाले से कहो, गाड़ी वाले को भी पेश करो और मोटरवे वालों को भी पेश करो। तो गाड़ी वालों से कहता है, फिर वो ये कहते हैं, गाड़ी वाले दूसरे दिन फिर पेशी होती है, फिर आ जाते हैं। गाड़ी वाले से कहते हैं जज साहब हाँ भाई बताओ तुमने इतनी स्पीड क्यों रखी? तुम्हें पता था गाड़ी की रफ्तार तेज़ होगी, एक्सीडेंट ज़्यादा होगा, और तुमने गाड़ी की स्पीड इतनी स्लो रखनी थी ना, कि गाड़ी की स्पीड स्लो होती तो लोगों के एक्सीडेंट ना होते। तो वो गाड़ी वाला वही कहता है कि भाई मैंने तो इस वजह से रखी कि आप इतनी चला सकते हैं, अगर आप गाड़ी इतनी नहीं चला सकते, मोटरवे इजाज़त नहीं देती कि 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज़्यादा, तो आप 120 से कम कर दें, और अगर 100 किलोमीटर से कम की इजाज़त देती है तो आप उधर गाड़ी को कम कर दें, गाड़ी की रफ्तार को कम कर दें। तो मसला ये हुआ कि हमारा कसूर नहीं है, हमने इजाज़त ज़्यादा की दी है, अगर हम इजाज़त कम से मना कर देते तो बात थी, हमने फ़लाँ जगह पे फ़लाँ कापी दी है, उस पर लिखा हुआ है कि जितनी तेज़ चलाओगे इतना ज़्यादा एक्सीडेंट होगा। जज साहब कहते हैं भाई तुम बाइज़्ज़त चले जाओ।
تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، گاڑی والے کا قصور نہیں ہے۔ اب آتے ہیں موٹر وے والے۔ ہاں جی، موٹر وے والے سے پوچھتے ہیں، جیسا پوچھتے ہیں کہ موٹر وے والے سے، بھائی تمہیں تو پتہ تھا 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جائے گا بندہ، ایکسیڈنٹ بھی کرے گا، نقصان بھی ہوگا، لوگوں کی جانیں بھی جائیں گی، لوگ زخمی بھی ہوں گے، تو اتنی بڑی سپیڈ کیوں رکھی تھی نا؟ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی اس بندے سے کہ آپ کتنی سپیڈ پہ تھے؟ وہ کہتا ہے میں 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تھا۔ اب وہ کہتے ہیں جج صاحب سے، جج صاحب میری بات سنیے، ہم نے کہا 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک جا سکتے ہیں، ہم نے یہ نہیں کہا موٹر وے پہ کہ آپ 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے نہیں جا سکتے، 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے نہیں جا سکتے، 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے نہیں جا سکتے، 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے نہیں جا سکتے۔ ہم نے میکسیمم کی اجازت دی ہے، منیمم کا ہم نے نہیں بتایا۔ اب جج صاحب میری بات سنیں۔ جج صاحب کہتے ہیں جی بولیے۔ کہتے ہیں کہ جج صاحب کہتے ہیں بولیے۔ وہ کہتا ہے کہ جج صاحب ابھی بات سنیں، ایک ہوتا ہے گاڑی، ایک ہوتی ہے سڑک، ایک ہوتا ہے ڈرائیور۔ گاڑی نے اجازت دے دی، سڑک نے اجازت دے دی، ڈرائیور دیکھیں یہ نیو بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس بندے کے پاس 1 مہینے کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، یہ جب 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ کپا جاتے ہیں، ہاتھ ٹانگیں لرزنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کتنی کی سپیڈ کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو یہ 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی کو کنٹرول کر سکتا ہے، تو یہ 100 کلومیٹر کی کیوں چلاتا؟ اس میں ہم نے تو اس کو نہیں بتانا تھا نا۔ یہ 100 کلومیٹر تو ہم نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم 100 کلومیٹر کی رفتار پہ اپنی گاڑی کو بھی کنٹرول کر لیں گے، اپنے ذہن کو بھی کنٹرول کر لیں گے، اپنے آپ کو بھی سیف رکھ سکتے ہیں، اپنی گاڑی کو بھی سیف رکھ سکتے ہیں، اور ہم تیزی سے پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ بندہ، اس کو بھی ایک ہفتہ نہیں ہوا، 1 مہینہ نہیں ہوا، یہ جب 20 کلومیٹر کی رفتار سے جاتا ہے اس کے ہاتھ کپا رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، اور ہر وقت اس کی نگاہ عجیب سی ہوتی ہے جیسے کہ ایک نیو ڈرائیور کی ہوتی ہے۔ تو جائی صاحب اس کو سمجھ جانا چاہیے نا کہ گاڑی کی رفتار 260 کلومیٹر ہے، گاڑی تو اجازت دیتی ہے، موٹر وے کی رفتار 120 کلومیٹر ہے، موٹر وے تو اجازت دیتی ہے، پھر اس کو اپنے آپ پہ دیکھنا چاہیے نا کہ میرا ایکسپیرینس دیکھیں، میری ڈرائیونگ دیکھیں، میں 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلا سکتا ہوں تو میں 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کیوں چلاؤں؟ ہمارا جرم تب ہوتا گاڑی 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے نہ چلتی، ہمارا جرم تب ہوتا جب 120 کلومیٹر میکسیمم رفتار والی موٹر وے کا قانون ہوتا کہ آپ 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے نہیں چلا سکتے۔ اب دیکھیں گاڑی نے بھی اجازت دے دی، موٹر وے نے بھی اجازت دے دی، اب منع جو ہے اس کو اپنے آپ پہ دیکھنا چاہیے تھا نا کہ میں کتنا کنٹرول کر سکتا ہوں اپنے آپ پہ، اور کتنے تیزی سے میں ڈرائیونگ کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ یہ 1 مہینہ چلاتا 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، اگلا مہینہ چلاتا 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، اس سے تیسرا مہینہ چلاتا 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، 2 مہینے کے بعد چلاتا 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، اس کے بعد چلاتا 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، اور جب بہت زیادہ اس کا ایکسپیرینس ہو جاتا، جب یہ ایک مکمل طور پر پروفیشنل ڈرائیور بن جاتا، تو اس کے بعد بے شک یہ 120 تک لے جاتا۔ ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا، پوری دنیا چلا رہی ہے، پوری دنیا ایکسیڈنٹ سے بچ رہی ہے، ڈیلی ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں گاڑی آتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے تو اس کا کیوں ہو رہا؟ اس وجہ سے ہو رہا ہے نا کہ اس بندے نے گاڑی کا، یہ ان پڑھ تھا، یہ ڈرائیور نہیں تھا، یہ نیو تھا، یہ اس کے پاس ایجوکیشن نہیں تھی، تو اس نے گاڑی کی سپیڈ 20 پہ کنٹرول کر سکتا تھا تو 100 پہ اس نے کیا نا، 100 کی رفتار اس نے بڑھائی نا۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ یار 100 کی رفتار بڑھائیں، اور غلطی اگر آپ بناتے ہیں اس کے استاد کی بناؤ، اگر اس کو استاد نے بتایا تھا تو پھر اس کی بتاؤ۔ اب اس بندہ سمجھ گیا کہ ہاں بھائی واقعی گاڑی والے نے 260 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کی اجازت دی ہے، جرم نہیں کیا، گاڑی نے کہا ہے کہ ہماری طرف سے جاؤ۔ اب گاڑی کے بعد روڈ پہ دیکھنا تھا تو اس بندے نے دیکھنا تھا، وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے روڈ کو دیکھو، روڈ کہتا ہے نہیں بھائی 260 کلومیٹر میرے بس کی بات نہیں ہے، وہ دیتا ہے تو اس کی طرف اجازت ہے، میری طرف سے اجازت نہیں ہے۔ اب وہ کہتا ہے 120 کی چلاؤ۔
अब देखो रोड ने भी इजाज़त दे दी 120 पे चलाने की, 120 से ऊपर चलाता तो रोड इजाज़त ना देता, नुकसान हो जाता। अब 120 के बाद तीसरा उसने अपने आप को देखना था कि हाँ भाई मैं 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो तीनों चीज़ें जब इजाज़त देती तो गाड़ी चलाता ना। तीनों चीज़ें अगर वो अपने आप पे समझता मैं 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा हूँ, तो वो 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाता ना, क्योंकि उसको पता था कि मैंने अपने आप को भी देखना है, सड़क को भी देखना है और तीसरे नंबर पे गाड़ी को देखना है। अब आखिर में इसका बता देता हूँ कि बंदे को चाहिए सबसे पहले अपने आप को देखे, ड्राइविंग को देखे, फिर सड़क को देखे, फिर जाकर गाड़ी को देखे, वो कामयाब रहेगा। जो पहले नंबर पे गाड़ी को देखेगा, सड़क को आंखें बंद कर देगा, नहीं देखेगा, वो बंदा नाकाम होगा, अपना भी एक्सीडेंट करेगा, दूसरे बेचारे की भी जान लेगा, जेल में भी जाएगा, अस्पताल में भी जाएगा। अब मैंने आपको एक मिसाल दी गाड़ी की, इसी तरह एक केस आ गया है तनी फॉरेक्स के अंदर। एक दोस्त कहते हैं भाई हमारे साथ मसला हो गया है, हमारा नुकसान हो गया है। मैंने कहा भाई बताएं नुकसान क्या हुआ है। कहता है मार्केट ने 3000 की लीवरेज दी है, मैंने 2 स्टैंडर्ड लॉट्स $91 पे लगा लिए हैं। अब देखें 2 स्टैंडर्ड लॉट्स $91 पे लगा लिए हैं, ब्रोकर ने ट्रेडिंग क्लोज कर दी, ब्रोकर ने प्रॉफिट नहीं दिया, ब्रोकर ने ट्रेडें 3 पे स्प्रेड था, $60 लॉस हो गया, तो $31 थे, $31 पे ब्रोकर ने ट्रेडिंग क्लोज कर दी। और न्यूज़ के अंदर मैं काम कर रहा था फॉरेक्स के, तो मसला ये हुआ कि ब्रोकर ने हमारे साथ चीटिंग की है। मैंने कहा भाई चीटिंग कैसी है, 2 स्टैंडर्ड लॉट्स लगाई हैं, ब्रोकर ने कहा था लगाएं। कहता है नहीं भाई ब्रोकर ने तो नहीं कहा था, लेकिन ब्रोकर जब 3000 लीवरेज देता है तो इसका मतलब है कि $51 या $52 पे आप 2 स्टैंडर्ड लॉट्स पूरी लगा सकते हैं। एक पिप पे आपको $20 का प्रॉफिट होगा या $20 का लॉस होगा। मैंने कहा अच्छा तो ब्रोकर ने दिया है तो कौन सा गुनाह कर दिया है, मुझे बताएं ब्रोकर की चीटिंग कैसी है। तो कहता है ब्रोकर की चीटिंग ये है कि उसको पता है कि 3000 की लीवरेज से नुकसान होगा, तो उसने 3000 की लीवरेज क्यों लगाई। मैंने कहा अच्छा भाई मुझे ये बताएं कि मार्जिन क्या होता है। कहता है मार्जिन को मैंने नहीं देखा। मैंने कहा अच्छा मैं समझा देता हूँ। मैंने आपको मिसाल दी कि सबसे पहले गाड़ी को देखा, रोड को देखा, अपने आप को देखा। मैंने कहा अच्छा भाई ब्रोकर ने 3000 लीवरेज दी है, इसका मतलब है कि हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, जितनी मर्जी चाहे चीज़ें ले लो। फिर आपने उसको तो देखा, लीवरेज को तो देखा, लेकिन आपने मार्जिन को नहीं देखा। अब आपने मार्जिन को नहीं देखा, आप पर नुकसान हो गया। मार्जिन को देखते, ब्रोकर को लीवरेज को देखते, उसके बाद ट्रेड लगाते तो तुम्हारा नुकसान ना होता। कहता है फिर भी ये तो ज्यादती है, वो 3000 देते क्यों हैं। मैंने कहा वो देते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप 3000 के $1000 पे $30 लाख की चीज़ें खरीद लो। उनसे जब पूछा जाता है तो वो 3000 लीवरेज कहते हैं, पर 3000 की लीवरेज हम दे रहे हैं, आप 2000 की लीवरेज ले लें, आप 1000 की लीवरेज ले लें, आप 500 की लीवरेज ले लें, 3000 की लीवरेज पे मैं जुर्म तो उनको तब कहलाता ना जब वो कहते कि भाई 3000 की लीवरेज है, आपके पास $1000 का अकाउंट है, आप $30 लाख से कम की ख़रीदारी नहीं कर सकते। फिर तो मैं कहता ना कि उनको जुर्म है। वो कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे 3000 लीवरेज है, चाहे 1000 की चीज़ खरीद लो, चाहे 2000 की चीज़ खरीद लो, चाहे $500 की चीज़ें खरीद लो, जितनी तुम्हारी मर्जी है उतनी खरीद लो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भी हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। ज़्यादा खरीदना चाहते हो खरीद लो, कम खरीदना चाहते हो खरीद लो। ब्रोकर का जुर्म तो तब होता ना जब वो कहता कि हाँ भाई कि तुम्हारी जो लीवरेज है ये 3000 की है, तो उससे 3000 की लीवरेज एक ही ट्रेड पे लगानी है, तो तुम्हारा लॉस हो जाता, तो नुकसान हो जाता ना। अगर तुम्हारा लॉस हुआ है तो ब्रोकर ने लीवरेज दी है तो ब्रोकर का तो कोई कसूर नहीं ना। ब्रोकर तो कहता है कि मुझसे ज़्यादा 3000 की लीवरेज मैं देता हूँ ले लो, लेकिन ये तो नहीं कहता ना कि 3000 की लीवरेज पे एक ही ट्रेड पे सब कुछ ठोक दो। फिर बात हुई मार्जिन की।
میں کہتا ہوں کہ مارجن کو نوٹ کیا، کہتے ہیں مارجن کو نوٹ نہیں کیا۔ میں نے کہا مارجن کا میں بتا دیتا ہوں، مارجن کے قانون کو میں بتا دیتا ہوں۔ قانون میرے سامنے اوپن ہوا تھا کہ مارجن کا قانون یہ ہے، آپ کو آسان الفاظ یوز کرتا ہوں، مشکل الفاظ میری کوشش ہوتی ہے کہ اپناؤں نے، کہ مارکیٹ جب بھی اتنی زیادہ اتنے زیادہ آپ کے اکاؤنٹ کے واش ہونے کے قریب ہو جائے، فرض کریں دیکھیں $91 پہ 2 اسٹینڈرڈ لاٹس لگائیں، لیوریج نے اجازت دے دی، مارجن کو دیکھتے ہیں۔ مارجن کا قانون یہ ہے، میں آپ کو سمپل الفاظ یوز کرتا ہوں، کہ جب بھی مارکیٹ 5 پپ آپ کے اکاؤنٹ کے زیرو ہونے تک ہو تو بروکر اپنی ٹریڈز کاٹ دیتا ہے۔ فرض کریں اس کا $91 بیلنس تھا، 2 اسٹینڈرڈ لاٹس لگائیں۔ اب لیوریج نے تو اجازت دے دی کہ میری طرف سے لے سکتے ہو اتنی چیزیں، لیکن اب دیکھتے ہیں مارجن میں ایکویٹی اس کی بچ کے $31 اور 2 اسٹینڈرڈ لاٹس لگی ہوئی ہیں، 1.5 پپ کے فاصلے پہ اس کا اکاؤنٹ زیرو ہے، تو مارجن اجازت نہیں دیتا کہ آپ اتنی بڑی ٹریڈ لگاؤ۔ کیونکہ اگر مارجن اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اگر مارجن اجازت دیتا تو ٹریڈ کلوز ہونے میں کافی ٹائم لگ جاتا، 1 سیکنڈ لگ جاتا، 2 سیکنڈ لگ جاتا، اور 2 پپ بھی مارکیٹ نیچے آتی تو بروکر کو نقصان ہوتا، تو بروکر اپنا نقصان تو نہیں کہتا نا۔ تو بروکر کے قانون کے اندر، یہ تقریباً دنیا کے سارے بروکرز کے قانون کے اندر ہے کہ 4-5 پپ کے فاصلے پہ آپ کا اکاؤنٹ واش ہونے والا ہو تو وہ ٹریڈیں آٹو کلوز کر دیتے ہیں، یہ ان کے ایگریمنٹ کے اندر ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ نے سب سے پہلی چیز کہ آپ نے ٹریڈ لگائی، لیوریج نے اجازت دے دی، ان کا جرم نہیں ہے، مارجن نے اجازت نہیں دی، ان کا جرم نہیں ہے۔ تمہارا عقل کام کرنا چاہیے تھا نا کہ لیوریج اجازت دیتی ہے، میں مارجن کو بھی دیکھوں۔ اگر مارجن بھی اجازت دیتا ہے تو پھر تیسرا بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی میں نے ٹریڈ لگائی، میں نے نقصان ہو گیا، تو بروکر نے لیوریج بھی دی تھی، میں نے لیوریج کو بھی دیکھا، بروکر نے مارجن بھی دیا تھا تو میں نے مارجن کو بھی دیکھا۔ اب دیکھیں کہ پھر بھی میرا لاس ہو گیا ہے، تو یہ دیکھو نا بروکر نے تو چیٹنگ کی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ بھائیو اس میں بھی غلطی تمہاری نہیں ہے، ان کی نہیں ہے، بروکر نے لیوریج دی ہے، کہتے ہیں ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اور مارکیٹ آپ جتنی مرضی چیزیں لے سکتے ہو لے لو، آپ جتنی مرضی چیزیں لیتے ہو لے لیتے ہیں، یہ بروکر کی جانب سے آپ کو لیوریج ہے، بروکر کی جانب سے آپ کو پابندی نہیں ہے، بروکر کا قصور نہیں ہے۔ مارجن، آپ پھر مارجن کو دیکھتے ہیں، آپ اتنی ٹریڈ لگاتے ہیں کہ 10 پپ کے فاصلے پہ آپ کا اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے، تو آپ اتنی بڑی ٹریڈ لگاتے ہیں، پھر بھی آپ کا اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے، 10 پپ مارکیٹ آپ کے اگینسٹ چلی جاتی ہے، تو اب وہ کیس کر دیتے ہیں، ہاں بھائی ہمارا مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے۔ کہتا ہے کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ لیوریج ہے، یہ ایک بیلنس ہے، ایکویٹی اور فری مارجن ہے، یہ اب ٹریڈ لگائیں گے تو اس ٹائم مارجن بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ تنی بھائی آپ نے کہا تھا 3000 لیوریج دی، قصور نہیں ہے، میں نے دیکھا، میں نے سوچا، میں نے سمجھا اور 3000 کی لیوریج سے کم ٹریڈ لگا لی، ان کے انڈر قانون کے مطابق ٹریڈ لگا لی، اور دوسری چیز میں نے آپ نے مارجن کا کہا تھا تو میں نے مارجن کے قانون کے مطابق لگایا، تو پھر بھی میں نے ٹریڈ لگائی تو میرا نقصان ہو گیا۔ اب قصور تو بروکر کا ہے جس نے لیوریج کیوں دی ہے، اب قصور تو مارجن کا ہے، بروکر کا ہے کہ اس نے مارجن کے حوالے سے یہ پالیسی کیوں اپنائی ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں بھائیو، پہلی چیز ہے آپ نے لیوریج دیکھنی ہے، دوسری چیز آپ نے مارجن دیکھنا ہے، اور تیسری چیز آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ پھر بات سنیں، پہلی چیز آپ نے لیوریج دیتی ہے، کمپنی لیوریج دیتی ہے، آپ کمپنی کے لیوریج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، آپ کو لیوریج کی سمجھ آ جاتی ہے تو آپ نے لیوریج پہ کام کرنا ہے۔ دوسری چیز کمپنی آپ سے کہتی ہے کہ ہمارا اتنا قانون ہے مارجن کا، تو مارجن کے قانون کے مطابق آپ ٹریڈ لگاتے ہیں۔ اب مارجن بھی ہو گیا، لیوریج بھی ہو گئی، لیکن آپ نے اپنے آپ کو دیکھا نہیں کہ میں ان پڑھ ہوں، میں 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، میں 10 دن بھی نہیں ہوئے، میں ٹریڈ لگا رہا ہوں، اور آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں مارکیٹ میں ٹریڈ کو تو 0.01 سے برداشت کر سکتا، میں نے 2 سٹینڈرڈ لاٹس یا 4 سٹینڈرڈ لاٹس کیوں لگا لی۔ تو فاریکس کے اندر اس کویسچن کے حوالے سے کہ لیوریج اور مارجن، یہ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ لیوریج ویسز مارجن،
لیوریج بھی آپ نے دیکھنی ہے، مارجن بھی آپ نے دیکھنا ہے، اور اپنے آپ کو بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں مارکیٹ کو کنٹرول کر سکتا ہوں کہ وہ 10 پپ 20 پپ 40 پپ اس طرف نہیں آئے گی، تو پھر آپ اپنے ذہن کے اندر نقصان برداشت کر کے آپ ٹریڈ لگائیں۔ آپ نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے میں فاریکس میں، جیسا کہ میں نے آپ کو گاڑی کی مثال دی ہے، اب میں اسی طرف سے آتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، پھر آپ نے مارجن کو دیکھنا ہے، اور پھر آپ نے لیوریج کو دیکھنا ہے۔ آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ پہلے ٹائم پہ لیوریج کو دیکھیں گے، مارجن کو نہیں دیکھیں گے، نقصان اٹھائیں گے۔ دوسری چیز، اگر آپ لیوریج کو دیکھیں گے، مارجن کو بھی دیکھیں گے، اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے، تب بھی آپ نقصان اٹھائیں گے۔ تو اپنے آپ سے ایسے طریقے کرنا ہے کہ یار مجھے دیکھو میرے 2 سال کا ایکسپیرینس ہے، مجھے دیکھو میرے 3 سال کا ایکسپیرینس ہے، تو 3 سال کے ایکسپیرینس پہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں 0.01 سے اوپر $100 پہ نہیں برداشت کر سکتا، میرے اندر اتنی زیادہ قابلیت بھی نہیں ہے۔ تو پھر میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے نا کہ مجھے 0.01 کی ٹریڈ لگانی چاہیے۔ میں 2 اسٹینڈرڈ لاٹس $90 پہ کیوں لگا رہا ہوں؟ تو قصور بروکر کا نہیں ہے، قصور لیوریج کا نہیں ہے، قصور مارجن کا نہیں ہے، قصور آپ کا ہے، کیونکہ آپ کو لیوریج نے تو اجازت دی، مارجن نے تو اجازت دیا، لیکن اپنے آپ نے اجازت نہیں دیا۔ آپ مارکیٹ کو 10 پپ پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، تو آپ نے ٹریڈ غلط لگائی نا۔ بروکر کو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ بروکر نے یہ تو نہیں کہا کہ میں لیوریج اتنی دیتا ہوں، آپ کو اتنی بڑی لاٹ سائز لگانا پڑے گی۔ بروکر نے یہ تو نہیں کہا میں نے اتنا مارجن دیتا ہوں، تو آپ کو اتنا مارجن لگانا پڑے گا۔ بروکر کہتا ہے یہ میرے میکسیمم ہے، اس سے کم آپ کی مرضی، جتنا آپ کو اجازت دیتا ہے تو وہ آپ لگا لیں۔ تو 3000 لیوریج دینا بروکر کا قصور نہیں ہے۔ 5 پپ سے کم اگر فاصلے پہ اکاؤنٹ آ جائے تو اکاؤنٹ کی ٹریڈیں آٹو کلوز کرنا بروکر کا قصور نہیں ہے، آپ کے سمجھنے میں مسئلہ ہے۔ تو اس ویڈیو کو بتانے کا مقصد، تقریباً 32 منٹ ہو چکے ہیں، سب سے لمبی ویڈیو ہے۔ میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے، اگر میں اس پہ بولنا چاہوں تو کم سے کم میں 5-6 گھنٹے تو لگاتار آپ لوگوں کو دلائل میں بتا سکتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کا وقت بہت قیمتی ہے۔ 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ آج کی جو لیوریج ویسٹ مارجن ہے اس کی سمجھ آ جائے گی۔ ایک چیز میں آپ کو ادھر ایڈ کر دیتا ہوں کہ فاریکس کے اندر میں سالوں سے ہوں، اور ایسا ہمارا نیٹ ورک ہے، ہزاروں نہیں تو سینکڑوں ٹریڈرز کو میں جانتا ہوں، کامیاب ٹریڈرز کو جانتا ہوں، ان کے ساتھ میٹنگ میں ہوتا ہوں، بات چیت ہوتی ہے، اور بہت ہی تسلی کے ساتھ مجھے ان کے پروفٹ اور نقصان کا اندازہ ہوتا ہے۔ فاریکس کے اندر کوئی بھی ایسا شارٹ کٹ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی ٹریڈ پہ $100 سے $500 کما لیں۔ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، میں بڑے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں، اگر میری بات نہیں مانی آپ کو حالات یہ بات کنفرم منوائیں گے۔ فاریکس کے اندر کوئی بھی ایسا آپشن نہیں ہے جس آپشن پہ کوئی بھی ایسا شارٹ کٹ نہیں ہے۔ میں صبح کو جاگا، رات کو جاگا، دن کو جاگا، ہر ٹائم جاگا، ایک ایک سیکنڈ کو میں نے مارکیٹ کو دیکھا، مارکیٹ میں ہر چیز کو دیکھا، اور ایک ایک پوائنٹ کو دیکھا، ایک ایک پپ کو دیکھا، صبح کو دیکھا، شام کو دیکھا، مارکیٹ کی اوپننگ کو دیکھا، مارکیٹ کی کلوزنگ کو دیکھا، ہر چیز دیکھ کر میں نے سینکڑوں بندے کے ایکسپیرینس کا مجموعہ آپ لوگوں کو دے رہا ہوں کہ بھائی کوئی بھی ایسا وے نہیں ہے جس وے پہ چل کر آپ کنفرم $100 سے $500 کما سکیں۔ اور فاریکس کے اندر ایسا بھی کوئی وے نہیں ہے جس وے میں آپ کہتے ہیں مجھے 100% پرافٹ ہوگا، لاس نہیں ہوگا۔ تو چھوٹی ٹریڈ لگائیں، لاس ہوتا ہے ہو جائے، دوسری ٹریڈ لگائیں، اور ایک ایسی اسٹریٹجی یوز کریں جس میں 10 میں سے 8 ون ہو، 10 میں سے 9 ون ہو۔ تو میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں میرے پاس $500 کا $400 کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے اس پہ میں 0.02 سے اوپر ٹریڈ نہیں لگاتا، اور میں آپ لوگوں کے سامنے ٹریڈیں بھی لگواتا ہوں، اور میں آپ کو یہ یقیناً کہتا ہوں میری 10 میں سے 8 نہیں تو 9 تو ون ہوتی ہیں۔ ایس ایل بھی ہوتا ہے تو ٹیک ٹیک پرافٹ سے 1 2 4 پہ مارکیٹ اوپر نیچے جا کر چلی جاتی ہے۔ تو مجھے میری سینکڑوں لوگ ٹریڈز کو کاپی کرتے ہیں فاریکس سگنلز کو، لیکن پھر بھی 0.02 سے اوپر نہیں لگاتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے لیوریج تو اجازت دیتی ہے، مارجن تو اجازت دیتی ہے، لیکن میں اپنے آپ کو 0.02 سے اوپر نہیں سمجھتا۔ میں 0.02 سے اوپر اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ تو ایک ایسا شخص
میں تعریف نہیں کرتا، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ آج شاید 192 نمبر ویڈیو ہے اور 15 منٹ سے تقریباً زیادہ ویڈیو اوم پر ہیں، تو آپ لوگوں کے سامنے تقریباً 3-4 ہزار منٹ فاریکس کے ٹاپک پہ بولنے والا شخص اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے 0.02 پہ زیادہ میرا اپنا آپ اجازت نہیں دیتا، میں 400 چھوٹے اکاؤنٹ کی بات کر رہا ہوں، تو آپ لوگوں کو کیسے اجازت دیتا ہوگا 2 دن 4 دن 10 دن 1 مہینہ ٹریڈنگ لگا کر $100 پہ 2 اسٹینڈرڈ لاٹس لگانے کی؟ ایک چیز اب میں اپنی لاسٹ بات کہتا ہوں، فاریکس کے اندر آپ کو ایک قانون بتا دیتا ہوں۔ ابھی دیکھیں کہ یہ نیوز ٹائم کے لیے اکثر رولا ہوتا ہے، باقی نہیں، نیوز ٹائم دنیا کا خطرناک ترین کام ہے اور سب سے زیادہ ڈینجرس کام ہے، پرافٹ بھی بے انتہا، نقصان بھی بے انتہا۔ تو ایک چیز میں ادھر آپ کو فاریکس کا قانون بتا دیتا ہوں، سب بروکرز کا تقریباً ہے، بڑے بڑے سب بروکرز کا۔ ابھی دیکھیں آپ ایک ٹریڈ لگاتے ہیں $5085، سوری میں کوئی چھوٹا اکاؤنٹ اوپن کرتا ہوں، چلو میں آپ کو مثال دیتا ہوں $100 کا، اور آپ اس پہ 2 اسٹینڈرڈ لاٹس لگا لیتے ہیں، تو آپ کا 2 پپ کے فاصلے پر ہر پپ پہ $20 کا پروفٹ یا لاس ہوگا، تو آپ کو 2 پپ کے فاصلے پہ آپ کا اکاؤنٹ واش ہو رہا ہوگا۔ تو اب جیسی آپ کی ٹریڈ ایکٹیو ہوگی، اگر آپ کی لیوریج زیادہ ہے تو اس لیوریج کو زیادہ ہوگی، تو اس کے بعد نیوز آتی ہے آپ کو 1 مائکرو سیکنڈ کے اندر یا 1 سیکنڈ کے اندر 100 پپ مارکیٹ اوپر چلی جاتی ہے، اور آپ کے سکرین پہ شو ہوتا ہے کہ بھائی میرا اتنا زیادہ پروفٹ ہے، آپ کی ٹریڈ بھی ایکٹیو ہو گئی اور اتنا پروفٹ بھی آپ کو شو ہوگا۔ تو فاریکس کے قانون کے مطابق، بروکرز کے قانون کے مطابق یہ قانون ہے کہ آپ کی ٹریڈ اس جگہ سے آٹو کٹ جائے گی، چاہے وہ 100 پپ مارکیٹ اوپر کیوں نہ ہو، جس جگہ پہ آپ کا جو مارجن تھا، یا میں نے آپ کو آسان الفاظ اپنایا کہ 5 پپ کے فاصلے پہ اگر آپ کا اکاؤنٹ 2-3 پپ کے فاصلے پہ اگر آپ کا اکاؤنٹ چلا آتا ہے واش ہونے میں، تو آپ کی جس جگہ پہ مارجن کم ہوگا، مارجن کی وجہ سے آٹو بروکر ٹریڈ کلوز کرنے کا جو قانون ہوگا، اس جگہ پہ بروکر ٹریڈ کلوز کرے گا، چاہے آپ کو 1 سیکنڈ میں $1000 پرافٹ ہو۔ اور یہ فاریکس کا رول ہے، اور یہ رولز اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں کہ یہ رولز کیوں ہے، یہ کیا چیٹنگ ہے، یہ کیا ہے، تو یہ چیٹنگ نہیں ہے، یہ فاریکس کے لیے لازمی ہونا چاہیے تھا اور ہے۔ کیسے ہے اس پہ اگر میں بات کروں تو 1-2 گھنٹہ اور بیت جائے گا، 37 منٹ 38 منٹ کی ویڈیو ہے، تو یہ میں آپ سے پھر بھی کہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، فاریکس کو خدا کے لیے جوا نہ لو۔ میں نے آج تک اتنی اسٹریٹجیز دی ہیں، 192 نمبر پہ ہماری ویڈیو آ رہی ہے، ہزاروں لوگ الحمدللہ ہمارے پروفٹ میں، بہت بڑے بڑے ہمارے گروپس ہیں، ان گروپس میں میں نے آج تک آپ لوگوں کو کبھی بھی ایسی کوئی اسٹریٹجی نہیں دی جس میں اتنی بڑی لاٹ ہو۔ میں نے صرف سب سے ڈینجرس اسٹریٹجی دی ہے، وہ دی ہے کہ ہر مہینے کے پہلے جمعے کو شام 5:30-6 بجے 6:30 بجے USD کی نیوز ہوتی ہے، ایک دن پہلے ہم سے کلیئر کر لیں کہ نیوز کس ٹائم پہ کہاں جانا ہے، اور اس پہ آپ ٹریڈ لگا لیں، 50 پہ ایسل لگائیں، 50 پہ TP لگائیں، اتنا ذہن کے اندر پہلے سوچیں کہ بھائی میں اگر $50 نقصان لے سکتا ہوں تو 0.10 کی ٹریڈ لگائیں، اس کے علاوہ آپ ٹریڈ نہ لگائیں، اتنا ٹریڈ لگائیں جتنا نقصان لے سکتے ہیں۔ 2.5 سال سے میں لاس نہیں ہوا، لیکن یہ بات بھی نہیں ہے کہ آگے نقصان نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے آگے 2.5 سال لگاتار لاس ہوتا رہے۔ تو پھر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، فاریکس کے اندر اس طریقے سے کام کرو گے، دنیا کے اندر پوری زندگی کامیابی نہیں آئے گی۔ تو اگر آپ اپنے اوپر رحم کھاؤ، اپنے گھر والوں کے اوپر رحم کھاؤ، پیمنٹ کو نہ ضائع کرو۔ میں پھر آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، اس وقت تک ریئل اکاؤنٹ میں انویسٹمنٹ نہ کرو جس وقت تک ایک ٹریڈر نہیں بن سکتے۔ جب بھی ایک ڈرائیور جو ہوگا وہ گاڑی چلانے کا طریقہ نہیں آتا ہوگا، ڈرائیونگ نہیں کرنا آتی ہوگی، تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا اور نقصان ہوگا۔ تو فاریکس کو پہلے سیکھو، اس کے ڈیمو اسی کے لیے، اور اس کے بعد آپ نے اس پہ کام کرنی ہے۔ اجازت دیجئے، بہت لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، میں آپ سے ایک معذرت کرتا ہوں اپنے دل سے، بس میرے دل کے اندر ایک درد تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آپ میرے اپنے ہیں، اور اپنوں کے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی جو نہیں بتائی جاتی، تو میں نے آپ کو ایک بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ بھائی قصور بروکر کا نہیں ہے، ہر قصور اس کے نام پہ اللہ کے لیے نہ تھوپو، قصور آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ
آپ پہلے سیکھو، سیکھنے کے بعد کام کرو۔ اگر اس طریقے سے کوئی ٹریڈ لگانی ہو شام 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک مجھے کال کر لیں، میں آپ کو اس کے بارے میں مشورہ دے دوں گا۔ اجازت دیجیے، دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔